अगर बाहर कोई शख्स है जो वहाँ पे अपने पैसे जो यहाँ से ले जाए गए हैं बाहर, वो अगर वाइट इन करना चाहें तो उनको 4% देना होगा। लेकिन अगर वो पैसे यहाँ नहीं लाना चाहते हैं और वाइट इन करा के बाहर ही अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं तो फिर उनको 4% की बजाय इजाफी 2% और भी देने पड़ेंगे। ये स्कीम जो है इसका बुनियादी मकसद ये नहीं है कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, इसका बुनियादी मकसद ये है कि इकॉनमी में डॉक्यूमेंटेशन हो, इकॉनमी का जो पहिया है वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चले। अगर इनको सिर्फ काला धन सफेद करना था तो फिर ये बुलंदोबाग दावे क्या थे? इनकी तो हुकूमत बिल्कुल ही जो जिसे कहते हैं बदतरीन स्टेटस को की हुकूमत निकली। तब्दीली सरकार तो गुलामी सरकार निकली है। इन्होंने तो IMF के सामने घुटने टेक लिए हैं। पहले कहते थे एमनेस्टी स्कीम डाकू चोर के लिए है, तो अब ये किसको दे रहे हैं मुझे बताएं, और कौन इससे मुस्तफीज होगा? इनके कौन दोस्त हैं? हर तह दर से इनकी चीजें निकलती जा रही हैं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की पहली एमनेस्टी स्कीम जो थी आज सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू इशू कर दी गई है। कल ही कैबिनेट के अंदर इसको अप्रूवल मिला, जिसके बाद मिनिस्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की जिसके में उन्होंने इस स्कीम के बारे में सवालात के जवाब दिए। ये जो स्कीम है इसको एमनेस्टी स्कीम की बजाय हुकूमत इस वक्त कह रही है कि ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है। इसके अंदर उनके जो रेट्स हैं उन्होंने वो बहुत कम रखे हैं। ज़्यादातर एसेट्स जो हैं वो 4% के ऊपर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर डोमेस्टिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो वो तो 1.5% के ऊपर डिक्लेरेशन की इसमें गुंजाइश है। फॉरेन एसेट्स अगर आप किसी ने डिक्लेयर किए और उसके बाद उनको वो लेकर पाकिस्तान नहीं आए या रिपैट्रिएट नहीं किए तो उसके ऊपर परसेंटेज ज़रा ज़्यादा है, वो 6% के करीब है। इसके अलावा जो डेडलाइन है इसकी वो 30 जून तक है, मगर उसके बाद भी गुंजाइश है कि आप पेमेंट्स कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर जो परसेंटेजेस हैं वो थोड़ी बढ़ती जाएंगी। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उन्होंने एक दफ़े फिर एम्फसाइज़ किया इस बात को कि ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं है स्कीम, बल्कि इसलिए है ताकि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर 30 जून के बाद लोगों ने डिक्लेरेशंस ना की हों तो फिर जो बेनामी लॉ है और क़वानीन हैं वो उनके ख़िलाफ़ उनके नीचे एक्शन किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत इस वक्त बजट की तैयारी में में लगी हुई है और साथ ही में IMF के साथ भी उसकी नेगोशिएशन जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुकी है और अब सिर्फ फुल बोर्ड से अप्रूवल का इंतज़ार है। उस हवाले से भी आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है कि जो टारगेट सेट किए गए हैं इस एग्रीमेंट के तहत हुकूमत उनको किस तरह अचीव करेगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमाद अजहर साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी जी। हमाद साहब, तो सबसे पहले एमनेस्टी स्कीम पे तो भी थोड़ी देर में बात करते हैं, बट एक सवाल पहले उससे जो रिलेटेड है थोड़ा सा, बट इट्स नॉट डायरेक्टली अबाउट द स्कीम, कि इस वक्त जो इतनी ज़्यादा तनकीद आपको फेस करनी पड़ी है स्कीम के हवाले से, डू यू थिंक कि ये शायद तनकीद इतनी सख्त ना होती अगर आपकी जमात ने पिछले साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो अपने आखिरी दिनों में एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी उसको आप इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करते, और इमरान खान साहब और असद उमर साहब के अगर ट्वीट्स इस वक्त मौजूद ना होते उस एमनेस्टी स्कीम को क्रिटिसाइज़ करते हुए? बिल्कुल, हमारी जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसका पस मंज़र और वो स्कीम इटसेल्फ कम्प्लीटली मुख्तलिफ है। पस मंज़र कैसे मुख्तलिफ है कि हमने आते साथ बेनामी रूल्स को लागू किया, यानी कि आपके मुल्क में जो करोड़ों बैंक अकाउंट्स और करोड़ों जायदादें जो हैं वो बेनामी पड़ी हुई हैं, उनको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं था। हमने आते साथ कानून मौजूद था लेकिन रूल्स नहीं बने थे, यानी कानून को सर्द खाने में डाला गया था। पिछले 2-3 साल वो सर्द खाने में रहा। हमने अपने पहले 6 महीने में वो कानून लागू किया और उसके अगेंस्ट नोटिस इशू करना शुरू कर दिए। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि जो बेनामी अकाउंट्स हैं और जो बेनामी जायदादें हैं हम उनको ज़ब्त कर सकते हैं और मिनिमम 7 साल कैद है इस जुर्म के लिए।
دنیا میں جہاں پہ بھی بے نامی رولز کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو اس کے فوری بعد ایک ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. تو لہٰذا یہ ہم نے بھی کیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ملک میں 19 لاکھ جو ہیں وہ ٹیکس فائلرز ہیں, لیکن 5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں. تو یہ جو کروڑوں بینک اکاؤنٹس آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں, ایک تو ہمارے پاس یہ راستہ ہے کہ ہم جا کے سب کو اٹیچ کر لیں اور سب کو ضبط کر لیں, وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم ایک صاف ستھرا راستہ دینا چاہتے ہیں جس طرح ساری دنیا میں دیا گیا. دوسرا یہ کہ یہ ماضی کی اسکیموں سے مختلف ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو شخص اس اسکیم کو اویل کرے گا اسے ٹیکس فائلر بننا لازمی ہوئے گا. یہ ہم ریونیو کے لیے نہیں کر رہے. سر وہ جو یہ کیش ڈپازٹ سلپ ہے جس کی آپ بات کریں, یہ سامنے کہاں لانا پڑے گا؟ will they have to take it to the FBR؟ جی, جو ایف بی آر میں آپ ڈکلیریشن کریں گے اپنے آر ٹی یو میں یا جو آپ کا جو لوکل آفس ہے ایف بی آر کا, وہاں جو آپ ڈکلیریشن کریں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ لگانی پڑے گی اپنی ڈپازٹ سلپ. ماضی میں ایسے کبھی نہیں ہوا. اسی طرح ہم نے یہ اسکیم جو ہے ماضی سے مختلف ریونیو کے لیے نہیں بنائی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلیک منی پارکڈ ہے, پراپرٹی میں پارکڈ ہے آپ کے ملک میں, یا مختلف ایونیوز میں پارکڈ ہے, کیش کی شکل میں پارکڈ ہے لوگوں کے گھروں میں, ہم اس کو پروڈکٹیو سیکٹرز آف دا اکانومی میں لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اسے کھل کے کاروباروں میں, صنعتوں میں, زراعت میں استعمال کر سکیں. تو لہٰذا یہ ہم اپنا کوئی ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کر رہے. ہماری طرف سے یہ جینوئن ایک ایزنگ آؤٹ کی ایفرٹ ہے, کیونکہ بے نامی رولز آ گئے ہیں, آپ کو بیرون ملک سے آف شور ڈیٹا آ گیا ہے, غیر ملکی اکاؤنٹس کا ڈیٹا آ گیا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو بلیک منی ہے اگلے 4.5 سال ٹیکس براڈننگ کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں, حکومت کے شروع میں ہی موقع دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ یہ اپنا تمام جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کر لیں تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ کرے. سر وہ تو یہ بالکل ٹھیک ہے, بٹ دیٹ اسٹل ڈزنٹ ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ آپ لوگوں نے اتنا ہارش سٹینڈ لیا ماضی کے اندر ایمنیسٹی اسکیمز پہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو تنقید کا سامنا ہے. تو کہیں نہ کہیں کیبنٹ میٹنگز میں یہ بات تو ہوتی ہوگی کہ اگر شاید اتنا سخت سٹینڈ نہ لیتے تو اس وقت آپ کو یہ نہ کرنا پڑتا, کیونکہ جو آپ بینامی رولز کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے بنا دیے تھے, اس کے بہت بعد یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ ایک ایمنیسٹی اسکیم دیں گے. اٹ وازنٹ ایز اف کہ آپ نے یہ پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ اچھا یہ رولز جو ہیں یہ بنانے ہیں, اس لا کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ایک آخری موقع دینا ہے. یہ آخری موقع کا خیال تو بعد میں آیا آپ کو. نہیں, یہ فروری میں ہم نے, اس سال فروری میں کوئی 2 ماہ پہلے ہم نے یہ بنایا ہے, رولز جو ہیں وہ لاگو کیے ہیں. اس سے پہلے رولز ہم نے بنائے اور جیسے ہی وہ بن گئے تو ہم نے وہ رولز امپلیمنٹ کر دیے, اور اس کے 2 ماہ کے بعد اب ہم 2-3 ماہ کے بعد ہم یہ ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم لے آئے ہیں. لیکن میں ہارڈ اسٹینڈ کی بات کروں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت کے آخری چند دنوں میں ایک ایسی ایمنسٹی اسکیم لے کے آئے جس میں کیش بھی آپ کو بینک میں ڈپازٹ نہ کرنا پڑے, جس میں آپ کو ٹیکس فائلر بھی نہ بننا پڑے, تو ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھیں گے. اس لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکومت کے شروع میں لے کے آئے, اور یہ جو ساری ویکنسز تھیں ماضی کی اسکیمز کے اندر ہم نے ان کو ایڈریس کیا تاکہ یہ پیورلی براڈننگ کے لیے اور ڈاکیومنٹیشن کے لیے اسکیم بنے اور کسی مقصد کے لیے نہیں. احمد صاحب, یہ جو اسکیم اس کی فائنل شیپ ہے جس طرح کی آپ نے جو اب کل ہمیں تفصیل اس کی معلوم ہوئی اور اب ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہو گئی ہے, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا انیشیل ڈرافٹ جب اسد عمر صاحب اس اسکیم پہ کام کر رہے تھے؟ جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو جو اس وقت جو اخبارات میں تفصیلات آ رہی تھیں ان میں ریٹس زیادہ ہائی بتائے جا رہے تھے, جبکہ جو اب فائنل شیپ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں بہت کم ہے. سو اس کے علاوہ اور کیا چیزیں مختلف تھیں when اسد عمر صاحب was putting this scheme together؟ یہ اسکیم بہت زیادہ قریب ہے اس اسکیم کے جو اس ٹائم پہ بھی ہم نے کیا تھا. اس وقت ہم نے کوئی ریٹ ایز سچ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا, بلکہ ایک بہت براڈ رینج اپ ٹو 15% جو ہے نا ہم نے ایف بی آر نے پروپوز کیا تھا کہ کوئی بھی کیبنٹ جو ہے وہ ریٹ اس کے درمیان فیصلہ کر لے, اور مختلف چیزوں کے لیے مختلف ریٹس تھے. ایک فرق یہ ہے کہ اس وقت اسکیم تھوڑی پیچیدہ تھی, تھوڑی کمپلیکیشنز تھیں, مختلف چیزوں کے لیے مختلف ریٹس تھے, کافی الیبوریٹ رولز تھے. اس مرتبہ ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے سمپلیفائی کر دیا. اگر آپ آرڈیننس بھی پڑھیں تو کسی کو اس کا ہم نے اردو ترجمہ بھی آج ہم لگا دیں گے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ, تو کسی کو بھی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس اسکیم کو سمجھنے کے لیے. اس کو بنایا ہم نے ایسا ہے سادگی کے لیے. پچھلی مرتبہ جو اسکیمز آئی تھیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اسکیمز ہوتی تھیں اور کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کسی وکیل کو کے پاس فیس دینی پڑتی تھی اس اسکیم کو صرف سمجھنے کے لیے. تو اس مرتبہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہوئے اور بہت سمپلیفائڈ اسکیم بنائی ہے.
جی حماد صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم حماد اظہر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے, ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور تھوڑی سی گفتگو ہم IMF کے حوالے سے کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں حماد اظہر صاحب سے. حماد صاحب پچھلی جو اسکیم تھی جو آپ کہہ رہے تھے, جو ارلیئر ڈرافٹ تھے, اس میں آپ نے کہا کہ 15% تک کے ریٹس تھے, تو واٹ پرومپٹڈ دا ڈیسیژن کہ آپ نے 15% سے, جو اب آپ کا میکسیمم ریٹ اس وقت ہے وہ 6% ہے, اور وہ بھی صرف جو فارن ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں مگر واپس نہیں لے کے آتے, تو یہ جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ 15 سے میکسیمم اب آپ کا 6 ہے, تو واٹ واز دا لاجک بیہائنڈ دس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ریونیو جنریشن کا کوئی ذریعہ بن جائے. یہ اسکیم جو ہے ہماری طرف سے یہ ایک بونافائیڈ, ایک اچھی نیت کے اندر ایک آفر ہے تمام لوگوں کو جن کا پیسہ اگر بلیک منی کہیں نہ کہیں پارکڈ ہے, کہ وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں, زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, کیونکہ اگلے 4.5 سال جو حکومت کے باقی پڑے ہیں اس میں ہم نے ایک اگریسو ٹیکس براڈننگ کرنی ہے. مثلا ہمارے پاس بیرون ممالک کا ڈیٹا موجود ہے, ہمارے پاس یہ اب ہم ایک نادرا کے ساتھ مل کے اور FBR FIA SCCP ایک ڈیٹا انٹیگریشن ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ ڈیٹا بھی ہمیں بڑی جلدی دستیاب ہونے والا ہے. بے نامی رولز بھی امپلیمنٹ ہو گئے ہیں جس میں بہت سخت سزائیں بے نامی پراپرٹی کے لیے. تو ہم نے ایک گڈ فیتھ لوگوں کے لیے یہ ایک اسکیم بنائی ہے. اگر ہم نے اپنا ریونیو اس کے سے کمانا ہوتا تو شاید ہم 15% یا اس سے بھی زیادہ 20% پہ ہم چلے جاتے ریٹس لے کے, لیکن ہم نے یہ نہیں. حماد صاحب تو یہ جو اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید اسد عمر صاحب سے جو اختلافات ہوئے حکومت کے یا وزیر اعظم صاحب کے, ان میں ایک ایشو یہی تھا کہ وہ ایمنیسٹی اسکیم کے ریٹس زیادہ ہائی رکھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کے خیال میں یو شوڈنٹ لیٹ آف ٹیکس ایویڈرز دیٹ ایزیلی, کہ آپ ان کو ایک گولڈن اپرچونٹی دے دیں کہ اتنے کم ریٹس پہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں اور اب آپ ان کو اپنا پیسہ وائٹن کرنے دیں. تو وہ ریٹس ہائی چاہ رہے تھے, اور شاید یہ بھی ایک اختلاف کی وجہ تھی. آپ وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی وجہ تھی. ایک تو اختلاف ہے بھی کوئی نہیں, وہ چیئرمین فائنانس کمیٹی بھی منتخب ہوئے ہیں اور چیئرمین صاحب کے ساتھ ان کا, ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا ہے اسد عمر صاحب کا. اور ایمنسٹی اسکیم بالکل نہیں تھی, اور میں کیونکہ ڈائریکٹلی پہلے ان کے دور میں بھی ڈرافٹ پہ کام کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے کسی بھی ٹائم پہ یہ نہیں کہا کہ یہ ریٹ زیادہ ہیں یا یہ ریٹ کم ہیں. انہوں نے ایک مجھے بینڈ دے دیا تھا کہ ریٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کابینہ کرے گی. انہوں نے اپنی خواہش کا اس کے اوپر کوئی اظہار نہیں کیا, اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی یہ بالکل رائے نہیں تھی کہ ریٹ زیادہ ہونے چاہیے. اور لاسٹ کویسچن آن دی ایمنیسٹی اسکیم حماد صاحب, کہ یہ آپ نے جو ڈومیسٹک اموویبل پراپرٹی ہے اس پہ ریٹس اتنے کم کیوں رکھے ہیں کمپیئر ٹو, کیونکہ باقی جو سارے ہیں جنرل آپ نے 4% رکھا ہے, مگر جو پراپرٹی ہے اس کا ریٹ آپ نے 1.5% رکھا ہے, مطلب کہ آدھے سے بھی کم. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو میں آپ کو کمپلیمنٹ دوں گا کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میں جتنے ٹاک شوز پہ گیا ہوں میرے سے آج تک کسی نے یہ سوال ابھی تک نہیں پوچھا, اور میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ہمارے صاحب جب منسٹر کہتا ہے نا کہ یہ اچھا سوال ہے, سو دیٹس آلویز ورینگ. یہ ہم نے اس لیے کیا ہے, یہ ڈومیسٹک ایموویبل پراپرٹی جو ہے نا, اس میں ہم ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں فیئر ویلیو کا. ایک تو یہ ہے کہ جی ایک ہمارے پاس آپشن یہ تھی کہ 4% ہم لوگوں سے لے لیں DC ویلیو پہ یا FBR ویلیو پہ, جو پراپرٹی کے جو ریٹ ہے مارکیٹ ریٹ ہے اسے عموماً آدھی ہوتی ہے. اس سے فرق یہ پڑنا تھا کہ شاید FBR کو ریونیو تو زیادہ آ جاتا, لیکن لوگوں کا بلیک جو منی تھا وہ پھر بھی وہیں کا وہیں رہ جانا تھا, کیونکہ وہ ان کی پراپرٹی صرف اس کی جو حقیقی ویلیو ہے اس سے آدھی ویلیو کے اوپر وہ وائٹ ہو رہی تھی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا ریٹ تو کم کر دیا, لیکن ہم نے اب یہ کہا ہے کہ جو اب ڈومیسٹک ایموویبل پراپرٹی ڈکلیئر کریں گے وہ FBR ریٹ سے 1.5 گنا زیادہ کم از کم جو ہے اس کی ویلیو پہ آپ ڈکلیئر کریں گے, تاکہ اس کی جو جتنی زیادہ سے زیادہ ویلیو ہے, زیادہ سے زیادہ ویلیو ہے اس کی, وہ لوگوں کے لیے وائٹ ہو. تو اگین یہاں پہ آپ کو یہ ثبوت نظر آتا ہے کہ ہم نے ایمنسٹیز کی یہ جو ہے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہم لے کے آئے ہیں, یہ ہم اپنے ریونیو کے لیے یا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں لے کے آئے, یہ ہم حقیقی طور میں لوگوں کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم بہت زیادہ ٹیکس براڈننگ کرنے لگے ہیں اور ہم ٹیکس ایویڈرز کے پیچھے جانے لگے ہیں, تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ واقعی حقیقی طور پہ اس کو اویل کریں اور اپنا تمام پیسہ جو ہے اس کو وائٹ کریں.
मगर इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि शायद प्रॉपर्टी सेक्टर को आप ज़्यादा टच नहीं करना चाह रहे या उसको आप ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाह रहे, इसलिए आपने रेट कम रखे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि हमने दूसरी तरफ जिस 1.5% जिस रेट पे लगना है, जिस सम पे लगना है, हमने वो सम बढ़ा दिया है। हमने कहा FBR वैल्यू से अब आप कम से कम 150% ज़्यादा पे आप वो करेंगे। तो अगर आप रकम निकालें तो वो तो बढ़ गई ना रकम, वो आपने सम पूरा बढ़ा दिया जिसके ऊपर 1.5% लगना है, रादर देन के 4% को छोटे सम पे लगाया जाए और लोगों का काला धन वहीं का वहीं रह जाए। हमने अपना रेट कम कर दिया और हमने लोगों का जो वाइट होना है मनी, उसके जिसके ऊपर जो 1.5% लगना है वो सम हमने बढ़ा दी। सही जी। हमाद साहब, अब थोड़ी सी बात IMF के साथ जो आपके मुज़ाकरात हुए हैं उसके हवाले से भी, अभी तक लगता है कि जैसे मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया बिजनेस कम्युनिटी में। कल स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि क्या हुआ। सो डू यू थिंक कि अभी तक अनसर्टनिटी इन अ वे है? और आज तो खैर जो डॉलर के हवाले से खबरें आ रही हैं वो तो बहुत ही अलार्मिंग है। कह रहे कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इट्स हार्ड टू बाय डॉलर्स इन द मार्केट, उसकी कीमत भी बढ़ गई है। तो डू यू थिंक कि अब डॉलर की कीमत अगले कुछ दिनों में हमें ऊपर जाती हुई नजर आएगी? देखें, डॉलर की कीमत के ऊपर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकता है। हम इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि स्टेट बैंक को आज़ाद होना चाहिए इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट के फैसले करने में, इसलिए हम उस मामले में उनके ऊपर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही हमारे लिए कमेंट करना उसके ऊपर ठीक है। जहाँ तक आपने बात की स्टॉक मार्केट्स की, अगर आप नोटिस करें और आप बैनुल अक़वामी अखबार उठाएं तो एशिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स जो है ना, वो पिछले 2 दिनों से उनमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। चाहे आप चीन को ले लें या बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें, श्रीलंका ले लें, जितनी भी एशिया के अंदर स्टॉक मार्केट्स हैं, जितनी गिरावट उन पाकिस्तान में आई है उतनी आई है। और उसकी वजह यह है कि चीन की और अमेरिका की एक ट्रेड वॉर है और एक टैरिफ वॉर जो है वो एक नए राउंड में दाखिल हो चुकी है बदकिस्मती से, जिसने थोड़ा सा स्टॉक मार्केट्स के सेंटिमेंट्स को हिंडर किया है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मार्केट्स में जनरली मईशत में कोई बहुत हमारी लोकली अनसर्टेनिटी या आई है, बल्कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बड़े तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। तो ये तो एक खुशाइंद बात है और इससे कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी जो है वो बड़ी है, मैं समझता हूँ हमारी जो मईशत है उसमें। हमाद साहब, जो IMF के साथ अग्रीमेंट के बाद उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उससे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि अब आपको, और ऑब्वियसली ये सबको पहले से भी मालूम था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसमें शॉर्टफॉल भी इस साल बहुत रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट? बजट सामने आ रहा है, आप अब किस तरह इस शॉर्टफॉल को पूरा करेंगे? बहुत से जो क्रिटिक्स हैं उनका ये ख्याल है कि आप लोगों को अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन करनी पड़ेगी, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। इज दैट गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी? देखें, हम जो अपना टैक्स टू GDP रेशियो है उसको हम 3 से 4% बढ़ाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, क्योंकि पोस्ट 18th अमेंडमेंट NFC जब आपका FBR के तमाम रेवेन्यूज़ जो हैं 57% वो प्रोविंसेस को चले जाते हैं, तो फेडरेशन के पास अपनी डेट सर्विसिंग के लिए, डिफेंस स्पेंडिंग के लिए या PSDB तरक्याती प्रोग्राम के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ को फेडरल गवर्नमेंट के तनख्वाहें और पेंशन्स देने के लिए भी पैसे बाकी नहीं बचते। और ये जितना हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू टैक्स लोगों से इकट्ठा करेंगे ये वापस लोगों की बहबूद के ऊपर और एक मईशत के अंदर जो है वो खर्च होएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब टैक्स रेवेन्यू बतौर कौम ज़्यादा इकट्ठा करें। ये टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये 3 जगहों से आएगा। नंबर 1 तो ये है कि हम टैक्स ब्रॉडनिंग की तरफ जाएंगे अगले 4.5 साल, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में आपको कहा। नंबर 2 ये कि हम जो एग्जेम्पशन, बट ये तो लॉन्ग टर्म मेजर है ना, आप अगले बजट में क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ अगले बजट में, हाँ। मैं उसी के हवाले से बता रहा हूँ ना आपको। ये तीनों चीज़ें शॉर्ट टर्म भी हैं और मीडियम टर्म भी हैं। कि हम दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि एग्जेम्पशंस की विड्रॉल करेंगे। हमने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर सब्सिडीज़ दे रखी हैं, एग्जेम्पशंस दे रखी हैं। एक रेंटियर क्लास, एक रेंट सीकिंग क्लास या इंडस्ट्रीज़ हमने क्रिएट कर दी हैं। हम वो उनको विड्रॉ करेंगे या रैशनलाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे। तीसरा ये कि बिल्कुल हम कुछ रेवेन्यू मेजर्स भी लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि रेवेन्यू मेजर्स उन सेक्टर्स में से लें जो या तो ऑलरेडी कम टैक्स दे रहे हैं या बिल्कुल ही टैक्स नहीं दे रहे। तो अंडर टैक्सड या अनटैक्सड जो सेक्टर्स हैं, कोशिश हमारी यही होएगी कि उनके पीछे हम जाएं। और अब ये जो हमारा 18वीं तरमीम के बाद NFC के बाद जो वफाकी हुकूमत के इतना बड़ा शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया है, फिस्कल डेफिसिट पिछले साल जो छोड़ के गई पिछली हुकूमत वो 2300 अरब का था, तो इसको अब हमने अगर कम करना है तो हमें अपने रेवेन्यूज़ को ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करना पड़ेगा और इसका फ़ायदा पूरी कौम को पहुँचेगा।
हमाद साहब फिर वही बात कि फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं बढ़ाएंगे, और इज दैट एन ऑप्शन यू आर कंसिडरिंग? देखें, ये मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ हम डायरेक्ट टैक्सेशन पे रहेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऐसे तो नहीं होएगा। ज़ाहिर है कि अगर आपको इमीडिएट उसमें चाहिए टैक्स रेवेन्यू तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह की भी हम टैक्सेशन करें कि वो आम आदमी पे उसका जो है वो बोझ कम पड़े, और जो ऑलरेडी ज़्यादा ओवर टैक्सड सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उनके ऊपर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। अब जो स्टेटमेंट थी IMF की हमाद साहब, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो बात थी और बहुत से लोगों का कहना है कि ये पहली दफ़े जिक्र हुआ है, उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से भी जिक्र किया। कहीं ये तो नहीं है कि अब जो फैटफ के अंदर हमारी प्रोग्रेस है दैट विल आल्सो बिकम अ कंडीशन फॉर द IMF लोन टू बी अप्रूव्ड बाय द फुल बोर्ड, और उसके बाद जो उसको वो मॉनिटर हमारी इकोनॉमी को करते रहेंगे? क्योंकि आज अखबारात में खबर भी थी कि यूनुस धागा साहब जा रहे हैं, ही इज लीडिंग अ टीम टू द नेक्स्ट फैटफ मीटिंग। देखें, जो फैटफ का रिव्यू है वो तो अभी सितंबर में जाके आना है, चंद माह हैं उसके अंदर तो, और हमारा ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और अब हमारा चंद हफ्तों के बाद बोर्ड अप्रूवल भी होना है। तो ये टाइमलाइंस एक तो मैच नहीं करती। दूसरा, ये जो फैटफ वाली क्लॉज है ये पिछली IMF के प्रोग्राम में भी शामिल थी, तो ये तो एक स्टैंडर्ड क्लॉज अब बन चुकी है उनकी, जो तमाम ममालिक में चलती है। अच्छा, और सर जो इसी हवाले से स्टेटमेंट जो थी उसके अंदर जिक्र प्रोविंशियल एक्सपेंसेस का भी था, NFC अवार्ड के हवाले से भी बात थी, और क्योंकि जो प्रोविंशियल चीफ फाइनेंस मिनिस्टर्स थे वो भी IMF के अंदर नेगोशिएशंस के अंदर मौजूद थे, तो क्या अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहीं अग्रीमेंट किया है या सारे फाइनेंस प्रोविंसेस ने IMF के साथ कुछ अग्रीमेंट हुई है या बात हुई है इस बात की कि NFC अवार्ड को रोल बैक करना पड़ेगा? क्योंकि आपने खुद जिक्र किया जो डेफिसिट है उसको अगर कंट्रोल करना है तो, और अगर खर्चे कम करें तो उसके अंदर एक इशू तो NFC अवार्ड का है। बिल्कुल नहीं, इसमें NFC को बिल्कुल हम रोल बैक नहीं कर रहे, और ये पता नहीं कहाँ से ये खबरें आ रही हैं। हमारी जो तमाम चारों सर वो स्टेटमेंट के अंदर क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था ना कि द प्रोविंसेस हैव बीन आस्क्ड टू अलाइन देयर एक्सपेंसेस। हाँ, नहीं आपने ठीक सवाल पूछा, लेकिन कुछ लोग इसको उछाल ऐसे रहे हैं कि जैसे ही हम NFC को रोल बैक करने लगे हैं, ऐसे नहीं है। देखें, बात यह है कि NFC जो है हमारी चारों सूबाई वज़राए ख़जाना की और वज़ीर ख़जाना की वफाकी की मुलाकात IMF के साथ बेहतरीन मुलाकात थी, और उसके अंदर तय ये पाया था कि प्रोविंसेस अब फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे, यानी वो अपने आमदन और अखराजात को बैलेंस करने की तरफ जाएंगे, जो माजी में नहीं होता रहा। आपको पता है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जहाँ पे 44 अरब के करीब सरप्लस था, बाकी तो हर जगह खसारे ही खसारे थे पिछले सालों में। पंजाब के अंदर बहुत बड़े खसारे थे, सिंध में बहुत बड़े खसारे थे। तो ये अब हम चाहते हैं कि सूबे भी जिम्मेदारी लें कि अगर वफाकी हुकूमत अपना तमाम खसारों को रिड्यूस करने की तरफ जा रही है, टैक्सेस को कि टैक्स एक्सपेंडिचर्स भी कट कर रही है और टैक्सेस को भी बढ़ा रही है, तो इस तरह सूबों को भी ये फिस्कल डिसिप्लिन की एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूबे खसारे रन करते हैं इवेंचुअली उसका बोझ फिर सारे का सारा वफाकी हुकूमत पे ही एट द एंड ऑफ द डे आ जाता है। जब आपका कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट बनता है, तो वहाँ पे हमारी IMF के साथ ये बात तय पा गई थी और एक कंसेंसस हुआ था कि ये वाकई फिस्कल डिसिप्लिन का इस साल जो है वो मुजाहरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। और वो फिस्कल डिसिप्लिन इस तरह होगा कि सारे प्रोविंसेस जो हैं दे विल ट्राई टू क्रिएट अ सरप्लस रादर देन रन अ डेफिसिट। जी, आइडियल तो यही है कि तमाम सरप्लस रन करें। अच्छा हमाद साहब, एक और इसी हवाले से जो आजकल बहुत बात हो रही है, सो आई नो इट्स अ र्यूमर, बट उसकी बात सवाल आपसे पूछने ताकि आप जवाब दे सकें, क्योंकि जो स्टेटमेंट IMF का था और जिस तरह की उसमें बात थी कि आपको ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस कंट्रोल करने होंगे, रेवेन्यू बढ़ाना है, साथ में उन्होंने बार बार ये भी कहा था कि जो आपकी सोशल डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसको आप ज़्यादा काटेंगे नहीं। और आई थिंक जो हफीज़ शेख साहब हैं उन्होंने भी कल इसका जिक्र किया कि वो सोशल डेवलपमेंट की जो स्पेंडिंग है उसको बल्कि बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कम नहीं करेंगे। तो उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा था कि शायद आपके पास अब ये ऑप्शन ना रहे इसके अलावा कोई कि आप डिफेंस स्पेंडिंग में कट्स करें। इज़ दैट ऑल्सो समथिंग दैट केम अप फॉर डिस्कशन? नहीं, IMF के साथ डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर बात हुई है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है, जो हमारा तरक्याती बजट है, एक तो उसमें इजाफा किया जाएगा, उसको महफूज रखा जाएगा, और जो हमारा एहसास गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम है
اس کو 100 ارب سے ہم 180 ارب پہ لے کے جائیں گے. اور یہ جو آپ کا فسکل جو بیلنس ہوتا ہے یا جو فسکل ڈیفیسٹ بنتا ہے وہ اس کے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں. آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس ہوتی ہیں, آپ کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, آپ کا NFC پیمنٹس ہوتی ہیں, آپ کا ٹیکس ریونیوز ہوتے ہیں, آپ کے نان ٹیکس ریونیوز ہوتے ہیں, اور آپ کا ڈیفینس اسپینڈنگ بھی ہوتی ہے. تو ڈیفینس اسپینڈنگ تو صرف ایک ایسپیکٹ ہے اس کا. یہ کہنا کہ کیونکہ اب آپ نے فسکل ڈیفیسٹ ریڈیوس کرنا ہے تو لازم المنصوب ہو چکا ہے کہ جی آپ نے ڈیفینس اسپینڈنگ کے ذریعے کرنا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوئے گا. بہت بہت شکریہ حماد صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیب کے کیسز کی, اور اسی حوالے سے جو آج عبدالعلیم خان صاحب کو بیل مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. اسٹے ود اس. نہیں ہے, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اگر احتساب ہوگا سب کا ہوگا, ورنہ دم قلندر ہوگا. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے. آج نیشنل اکاؤنٹیبلٹی نے ایک دفعہ پھر ریفرنس پیش نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر علیم خان کے خلاف, اور کورٹ میں ان کو فائنلی اسی حوالے سے بیل مل گئی ہے. عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں ان کو 6 فروری کو اریسٹ کیا گیا تھا, مگر اب تک نیب کی طرف سے ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا, اور آخرکار ان کو یہ بیل مل گئی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں اس طرح کے ہم نے ایونٹس دیکھے ہیں. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی بہت سے جو لیڈرز تھے وہ کئی مہینے کئی ہفتے جیل میں رہے, اور اس کے بعد ان کو بیل مل گئی جب ان کے ریفرنسز جو تھے یا تو وہ فائل نہیں ہوئے, اور اگر فائل ہوئے تو کورٹس کی جو ججمنٹس آئیں ان میں لکھا ہوا کہ پرائما فیسی نہیں لگتا کہ نیب کی طرف سے جو ایک ریفرنس تیار کیا گیا تھا اس میں کوئی بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ تھی. مگر ساتھ میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس قسم کی ججمنٹس تو آ رہی ہیں نیب کے خلاف, مگر ان کی جو ایک تیزی ہے جس قسم کے وہ کیسز تیار کر رہے ہیں اور فائل کر رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف, اس میں کہیں سے بھی کمی نہیں آ رہی. آج اسی حوالے سے ایک اور ٹرائل کورٹ اسلام آباد کے اندر نیب نے ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ آصف علی زرداری کے خلاف انہوں نے 36 انکوائریز شروع کی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر میں سے ان کے مطابق 8 کے اندر ان کو ڈائریکٹ لنکس مل گئے ہیں آصف علی زرداری کے اور کیسز میں. مگر پھر بھی سوال وہی رہتا ہے کہ نیب کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے مگر ریزلٹس کیوں نظر نہیں آ رہے. اسی ایشو پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر صاحب جو ایک سینئر ماہر قانون ہیں, مگر ساتھ ساتھ وہ علیم خان صاحب کے لائر بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ظفر صاحب, آپ ہمیں پھر بتائیں گے کہ یہ اتنے مہینوں سے جو کورٹ کے اندر پروسیڈنگز چل رہی تھی علیم خان صاحب کے خلاف اور جو آپ نے بیل کی ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی, اس میں اتنے مہینے کیوں گزر گئے جب ریفرنس تو جو تھا وہ آ ہی نہیں رہا تھا؟ جی دیکھیں, نیب کا قانون بڑا سخت ہے, اور اس قانون کے تحت اگر کسی کو اریسٹ کر لیا جائے تو عدالت کی کافی ساری ججمنٹس ہیں, اور وہ ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ عدالت جو ہے اس کو بڑا غور و فکر کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کوئی کنیکشن تو نہیں ہے جس شخص کے خلاف جو ایکیوزڈ ہے اس کے خلاف کسی قسم کا کنیکشن تو نہیں ملتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو کرپشن کا, اور اگر کوئی کنیکشن ملتا ہے تو پھر ان کو بیل نہیں دی جاتی. تو اس لیے عدالتیں جو ہیں وہ وقت لیتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں, اس میں بہت بحث سنتی ہیں, اور یہ علیم خان صاحب کے کیس میں بھی بحث کافی بار ہوئی. ایک بار تو بینچ بھی بدل گیا, لیکن ایونچولی آج جو انصاف تھا وہ سامنے نظر آیا. اس میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدالت نے یہ ججمنٹ دے دی. آپ کو میں ایک جنرل جو ایک ہمیں سب کو ایک پبلک کو اسپیشلی بتانے کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ
نیب کے قانون کے ہونے کے باوجود ایک پرنسپل آئین میں ہمارا بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کسی کے خلاف کوئی ثابت نہ ہو جائے، ایک ٹرائل کے ذریعے ایک عدالت میں فیصلہ نہ آ جائے کہ اس نے جرم کیا ہے، اس کو پریزیوم کیا جاتا ہے، زیوم کیا جاتا ہے کہ وہ انوسنٹ ہے، وہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا. اور یہ بیل سٹیج پہ اسپیشلی عدالت یہ کہتی ہے کہ جو ملزم ہے یا جو جس کے خلاف الزام ہے وہ انوسنٹ ہے، اور پروسیکیوشن یا نیب یا جو بھی اتھارٹی ہے اس کا کام ہے کہ وہ عدالت کو سیٹسفائی کرے کہ آیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ اتنی ظاہر ہے کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے، اور اگر وہ ایسی بات نظر آئے تو پھر عدالت بیل نہیں دیتی. علیم خان صاحب کے کیس میں نیب نے الزامات تو بہت سارے لگائے، لیکن جب ہم نے ڈاکیومنٹس دیکھے، جب ہم نے ان کی جو انکوائری کی رپورٹس ہیں اس کو دیکھا، جب ہم نے بحث سنی نیب کی، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ سارے جو الزامات ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور کسی قسم کا علیم خان صاحب کے کا نیکسس نہیں بنتا فی الحال کسی بھی جرم کے. سر تو کچھ مثلا آپ کو میں بتاؤں، جی بالکل، جی سر بتائیں آپ. مثلا آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے خلاف کوئی الزام نہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے کوئی کانٹریکٹ دیا ہے، انہوں نے کوئی گورنمنٹ کی پراپرٹی کو جو ہے وہ خود برد کیا ہے، انہوں نے کوئی پیسے لیے ہیں، ایسا کوئی الزام نہیں تھا. صرف یہ الزام تھا کہ ایک کمپنی ہے جو انہوں نے بنائی، اے پرائیویٹ لمیٹڈ اس کا نام تھا، اور اس کمپنی نے زمینیں خریدیں، اور زمینیں خریدنے کے بعد وہ ڈی ایچ اے کو بیچ دیں. علیم خان صاحب کی جو کمپنی تھی اے پرائیویٹ لمیٹڈ نے باقاعدہ اپنی ڈیکلریشن ایف بی آر میں فائل کی، اور ایف بی آر نے ان کو اسیسمنٹ آرڈر کے ذریعے، جس کی بعد میں اپیل بھی ہوئی اور وہ ٹریبیونل تک بھی معاملہ گیا، اس میں انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ سورس آف فنڈز جو تھے وہ علیم خان صاحب کی کمپنی کے پاس تھے، یعنی ان کے پاس لیجٹیمیٹ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پیسہ تھا جس کے تحت انہوں نے زمین خریدی. اب اسی بات پہ نیب نے ایک کیس بنانے کی کوشش کی کہ جی ہم نے بہت ساری زمین نکال لی جو اے پرائیویٹ لمیٹڈ کے پاس تھی، حالانکہ وہ ساری ڈکلیئرڈ تھی. تو آج عدالت نے آج بھی اور پچھلی ڈیٹوں پر بھی پوچھتی رہی نیب کو کہ آپ کوئی ہمیں ایسا ایویڈنس دیں کہ ان کے علاوہ آپ نے کوئی جو ڈکلیئرڈ زمین ہے اے کی جو ایف بی آر نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے، جو ٹریبیونل نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی زمین ہے تو آپ بتائیں. وہ انہوں نے نہیں دکھائی جب عدالت کو. تو پھر عدالت نے کہا کہ آپ نے تو کوئی نہ ان کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام لگایا ہے، نہ آپ نے ایسٹس کو دکھایا ہے کیونکہ ایسے انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، تو ہمیں بیل دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، اور اس لیے آج انہوں نے بیل دے دی. سر تو مگر اس کا مطلب یہ ہے، جی بالکل، بٹ اس کا جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ بیسکلی ابھی بھی ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، اور نیب جو ہے وہ کسی بھی وقت ریفرنس فائل کر سکتا ہے. جی دیکھیں، نیب کا جو قانون ہے اس میں سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے جب وہ انکوائری کرتی ہیں، بالکل. جب انکوائری کے بعد پھر وہ انویسٹیگیشن کرتی ہیں، اگر ان کو سیٹسفائی ہو جائیں وہ چیئرمین صاحب کے ہاں انکوائری کو اب انویسٹیگیشن کے لیول پہ لانا ہے، اور جب انویسٹیگیشن کر لیں تو انویسٹیگیشن کے بعد ایک رپورٹ دی جاتی ہے چیئرمین کو، جس پہ پوری نیب کی اتھارٹی بیٹھتی ہے، اور پھر وہ نیب فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں انویسٹیگیشن کے مطابق اب ہم نے ریفرنس فائل کرنا ہے. جی، اور ریفرنس جو ہوتا ہے وہ فائنلی کورٹ کے اندر، نیب کے کورٹ میں جاتا ہے، وہ پھر کورٹ میں جاتا ہے. تو ابھی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد ہو سکتا ہے نیب یہ کیس کو ہی ختم کر دے، ہو سکتا ہے نیب کا فیصلہ یہ ہو کہ ہم ریفرنس میں جائیں گے. تو یہ ابھی آگے فیوچر میں دیکھنے کی بات ہے. یہ فیصلہ نیب نے ہی کرنا ہے اور انویسٹیگیشن کے بیسس پہ کرنا ہے. اگر ان کو کوئی ایسی چیز ملی جو کہ ریفرنس جس کے تحت وہ فائل کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے، ورنہ اس انویسٹیگیشن کو وہ ختم کر سکتے ہیں. تو سر کوئی ایسے سرکمسٹانسز بھی ہیں جس کے اندر علیم خان صاحب کی جو بیل ہے وہ کینسل ہو جائے یا ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جائے؟ جی دیکھیں، کینسلیشن بیل کی 2-3 طریقے ہی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیل ایک بار مل جائے اور اس بیل کا غلط فائدہ اٹھائے، مثلا وہ بھاگ جائے کوئی شخص، یا کوئی شخص وٹنسز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے، ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے جو گواہان ہیں، یا کوئی ایویڈنس کو
کسی طرح سے ٹیمپر کرے یا اس کو اس میں کوئی فوجری کرنے کی کوشش کرے یا اس کو چھپانے کی کوشش کرے، تو اگر وہ اپنی بیل کی کنڈیشنز کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بیل اس کی کینسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ عدالت کا اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ کینسل کرے۔ ہاں اگر اپیل ہوتی ہے اور اپیل میں آ کے اوپر وہ چینج ہوتا ہے کوئی فیصلہ، وہ الگ بات ہے، لیکن بیل کا قانون بڑا سمپل ہے کہ ایک بار عدالت بیل دے دے تو اس کی کینسلیشن صرف تب بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا بیل کا غلط استعمال کریں۔ سر ویسے تو آپ آبویسلی علیم خان صاحب کے لوگ ہیں اور اسی حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، مگر زرداری صاحب کے خلاف بھی اس وقت نیب کی بہت سی انکوائریز چل رہی ہیں۔ اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ ان میں سے کوئی بہت ٹھوس انکوائری ہے کہ نہیں، کیونکہ 36 انکوائریز ہیں اور ابھی تک شاید جو ریفرنسز ہیں وہ 5 یا 6 ہی فائل ہوئے ہیں۔ What does it say about کہ نیب کی ورکنگ کے بارے میں ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ شروع تو بہت انتھوزیاسٹکلی کرتے ہیں مگر وہ کنوکشنز تک لے کے نہیں جا پاتے اپنے کیسز۔ ڈو یو تھنک کہ یہ زرداری صاحب کے کیس میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہوگی؟ جسٹ ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ سے اوپینین لے رہی ہوں۔ جی 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 ہر کیس جو ہے وہ اپنی حقائق پہ مبنی ہوتا ہے، اس کے اپنے لیگل پوائنٹس ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب کے کیس میں الزامات بھی بہت سنجیدہ ہیں، بہت سیریس ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، اور میرا خیال ہے 36 یا 35 قسم کے مختلف انکوائریز چل رہی ہیں، جس میں سے آپ نے درست فرمایا کہ کچھ ریفرنسز بھی فائل ہو گئے ہیں۔ ان ہر کیس کو جتنی ریفرنسز ہیں، جتنی انکوائریز ہیں، ہر ایک کو اپنے الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔ نیب کے پاس ایکسپرٹیز تو ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنے سارے انہوں نے کیسز کھول دیے ہوئے ہیں کہ اتنی مین پاور نہیں ہے جتنے کیسز مجھے نظر آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ جہاں کیس بنتا بھی ہو وہاں بھی کئی بار غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیس خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اوور آل نیب کو دیکھیں تو کچھ مکسڈ آپ اپنا رزلٹ دیکھتی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ شاید سکسیس ریٹ ان کا 40 یا 50% ہوگا، جبکہ 40 یا 50% ادھر یا ادھر کر لیں وہ ان کی ناکامی بھی ہے، لیکن اس میں بہت سارے کیس ایسے بھی ہیں جو غلط فائل ہو جاتے ہیں، جن کی بالکل بنیاد ہی نہیں ہوتی، جن میں کوئی حقائق ہی نہیں ہوتے اور وہ آنے ہی نہیں چاہیے کبھی ریفرنس میں۔ اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ریفرنس بنتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے ٹرائل کے ذریعے۔ جہاں تک آپ نے زرداری صاحب کے کیسز کی بات کی، یہ فائنینشیل کیسز ہیں سارے کے سارے جی، اور فائنینشیل کیسز میں آپ کو ایکسپرٹیز نارمل کرمنل کیسز سے زیادہ چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسوں میں نیب نے پروسیکیوٹرز باہر سے بھی منگوائے، بالکل، یعنی کہ آؤٹ سائڈ نیب بھی پروسیکیوٹرز انہوں نے کیے، جس طرح میرا خیال ہے نعیم بخاری صاحب کو ایک کیس میں انہوں نے انگیج کیا ہے۔ سر جے آئی ٹی کے کانٹیکس میں تو انہوں نے فیصل صدیقی صاحب کو بھی ہائر کیا تھا جے آئی ٹی جب تیار ہوئی ایسے انسٹنسز ہیں، بالکل ایسے انسٹنسز ہیں کہ نیب نے اپنی باہر سے جا کے بھی ایکسپرٹیز لی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کیسوں میں بھی نیب کوئی آؤٹ سائڈ ہیلپ بھی لے، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ ان کی جو انٹرنل لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ مصروف ہیں، اتنے سارے کیسز ہیں، اتنی ساری انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ہیں کہ اس میں کئی بار آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کی ہیلپ بھی لیں۔ جی بہت بہت شکریہ، جی بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔